ویڈیو پوری دیکھیں، مزہ نہ آیا پیسے واپس۔ بعض اوقات ہم مسئلے کا حل غلط جگہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب کی فصل تھی، روزانہ گدھا کھاتا تھا، مگر وہ گدھے کو بگانے کے بجائے صدقہ دیتے، خیرات کرتے، وظیفے کرتے۔ پھر ایک کسان نے ایسا سبق دیا جو آج پوری قوم کے لیے آئینہ ہے۔ وہ دلچسپ واقعہ سنتے ہیں۔ ایک گاؤں میں مولوی صاحب رہتے تھے، ان کی ذریعہ آمدن بہت کم تھی، گزر بسر مشکل سے ہو رہا تھا۔ اسی گاؤں میں ایک نیک دل جاگیردار بھی رہتا تھا۔ اس نے مولوی صاحب کی حالت دیکھ کر انہیں اپنی زمین کا ایک ٹکڑا ہدیہ کر دیا اور کہا، مولوی صاحب ویسے بھی آپ سارا دن وقت آپ کے پاس ہوتا ہے، ویلے ہوتے ہیں، اس زمین پر کھیتی باڑی کر لیا کریں، شاید گزر بسر بہتر ہو جائے۔ مولوی صاحب نے خوشی خوشی اس زمین پر گندم کاشت کر لی۔ جب فصل ہری بھری ہوئی تو وہ بے حد خوش ہوئے اور اکثر دن کا زیادہ تر حصہ کھیت میں ہی گزارتے، بیٹھ کر اپنی فصل کو دیکھتے اور خوش ہوتے۔ لیکن کیا ہوا کہ اچانک ایک دن مصیبت آ گئی۔ گاؤں کا ایک آوارہ گدھا اس کھیت تک پہنچ گیا اور روزانہ آ کر گندم کھانے لگا۔ مولوی صاحب نے پہلے تو صدقہ دیا، خیرات کی، لیکن گدھا نہ رکا۔ پھر انہوں نے مختلف صورتیں پڑھ کر پھونکی، مگر گدھا پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ ایک دن مولوی صاحب پریشان بیٹھے تھے، گدھے کو فصل برباد کرتا ہوا دیکھ رہے تھے کہ ایک کسان وہاں سے گزرا۔ اس نے منظر دیکھا تو حیران ہو کر بولا، مولوی صاحب قبلہ، آپ عجیب آدمی ہیں، گدھا آپ کی فصل کھا رہا ہے، تباہ کر رہا ہے، اور آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ مولوی صاحب نے جواب دیا، میں کہاں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہوں، ایک مرغی اور ایک بکرا صدقہ دے چکا ہوں، کل سے آدھا قرآن پڑھ کر پھونک چکا ہوں، لیکن گدھا ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ یہ گدھا مجھے کوئی کافر لگ رہا ہے جس پر اثر ہی نہیں ہو رہا۔ کسان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، وہ سیدھا گدھے کے پاس گیا اور اسے 2-4 ڈنڈے ٹھوکے نا تو گدھا ہرن کی طرح چھلانگیں مارتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا۔ کسان واپس آ کر ڈنڈا مولوی صاحب کے ہاتھ میں دیتا اور کہتا ہے، قبلہ مولوی صاحب، قرآن گدھوں کو بگانے کے لیے نازل نہیں ہوا، گدھوں کے لیے اللہ نے یہ ڈنڈا بھیجا ہے۔ کہانی کا اصل سبق، ہم بھی عجیب قوم ہیں، ہمارے اوپر جو گدھے مسلط ہیں، جو کروڑوں نہیں اربوں خربوں لوٹتے ہیں، ہم ان سے نجات کے لیے صرف دعائیں کرتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں، صدقات و خیرات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور جب تک یہ ہجوم ایک قوم بن کر ان لٹیروں کے سامنے ڈنڈا نہیں اٹھائے گا، یہ گدھے ملک اور قوم کے تمام وسائل ایسے ہی چرتے رہیں گے جیسے گدھا مولوی صاحب کی فصل چر رہا۔ تو اس کہانی کا مقصد نہ قرآن کی تلاوت کی توہین ہے اور نہ صدقہ اور دعا کی اہمیت کو کم کرنا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ دعا کے ساتھ تدبیر بھی ضروری ہے۔ ہر مسئلے کا علاج صرف الفاظ نہیں ہوتے، بعض اوقات عملی قدم بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ اگر کوئی ہماری محنت، ہمارے وسائل، ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہا ہے تو صرف شکایت کافی نہیں، شعور، اتحاد، قانون اور پرامن اجتماعی جد و جہد کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اختیار دیا ہے، اسباب دیے ہیں، دعا بھی کریں، صدقہ بھی دیں، لیکن جہاں عملی قدم ضروری ہو وہاں خاموش تماشائی نہ بنے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر لازمی کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا۔